الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں سے معاشرہ اور جامع کے بارے میں بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے تناظر میں ایک معاشرے کا تصور پیش کیا ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں اور معاشرہ کن عناصر سے مل کے وجود میں آتا ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ اختیار کیا کہ ہم سابقہ بحث سے صرف نظر کرتے ہیں اور فقط شہید کے نظریے کو ہی مطالعہ کرتے ہیں، تو شہید کا نظریہ یہ تھا کہ معاشرہ بھی ایک اصالت رکھتا ہے اور فرد بھی ایک اصالت رکھتا ہے، اور یہ ترکیب جو حقیقی طور پہ ہے اس طرح نہیں ہے کہ معاشرہ ایسا اثر انداز ہو کہ انسان کسی ارادے کا اور کسی عزم کا اختیار آزادی کا مالک ہی نہ رہے۔ بلا شک و شبہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی تاثیر بہت گہری ہوتی ہے، لیکن معاشرے کی تاثیر کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ انسان صرف اور صرف معاشرے کی وجہ سے اپنے اندر ارادہ اختیار آزادی کھو جائے اور وہ گمراہ ہو جائے۔ ایسی تاثیر نہیں ہے۔ آج کے انشاءاللہ سبق میں ہم اس چیز کو ملاحظہ بھی کریں گے۔ میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے وہ اہم نکات پہلے بیان کر دوں کہ جو انشاءاللہ نتیجے میں ہمارے سامنے بھی آئیں گے۔ یعنی معاشرہ بلا شک و شبہ بہت تاثیر رکھتا ہے انسان پہ، بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر انداز ہونا اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان ہدایت یا گمراہی کے اعتبار سے آزادی اختیار اور قدرت ہی نہ رکھتا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یا اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر قادر ہی نہ رہے، گناہوں سے بچنے پہ قادر ہی نہ رہے، ایسی تاثیر معاشرے کی نہیں ہوتی۔ پھر معاشرہ کس اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں آج کل پاکستان میں بھی مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، آپ حکومت امام زمان علیہ السلام کی بات کریں یا ولایت فقیہ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی حکومت تو ہے آپ کی، نہیں، یہ حکومت تو ان سے جدا ہے، کیونکہ ہمارا وہاں پہ ٹکراؤ جو ہے وہ عوام الناس یا اداروں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ادارے تو ایک عمل انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ہاتھ اور بازوؤں کی مانند ہے، جبکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ انسان کا نفس ہے، جیسے جسم پہ جسم اور نفس کی جو مثال ہے، حکومت اور اداروں میں اسی طرح سے فرق ہے۔ ادارے میں ممکن ہے کوئی خائن افراد آ جاتا ہے، کرپٹ انسان آ جاتا ہے، اس انسان کے بارے میں تو ہم موقف اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ادارہ تعلیم کا ادارہ ضروری ہے، نہیں ہوگا تو کیسے معاشرہ چلے گا؟ فوجی ادارہ ہونا چاہیے، جاسوسی اطلاعات اور انٹیلیجنس کا ادارہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے تاجر یا آپ یہ کہہ لیں اقتصادی ہمارا سسٹم وہ ہونا چاہیے، یہ ادارے تو ہونے چاہیے، لیکن اداروں کو چلاتا کون ہے؟ وہ نظام چلاتا ہے، وہ سسٹم چلاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر بھی حکومت ہے وہاں پہ ادارہ تو حتماً ہوگا، اور اس ادارے کو چلائے گا کون؟ وہ جو اوپر حاکم بیٹھا ہوا ہے، جو فرد بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا حاکم جو ہے وہ ایک نظام لے کے آئے گا، ممکن ہے نظام بادشاہت لے کے آئے، ممکن ہے نظام جمہوریت یا ڈیموکریسی لے کے آئے، ممکن ہے کوئی اور نظام لے کے آئے، جیسے کمیونزم ایک سسٹم تھا، اگرچہ فیل ہو گیا، بڑی شدت کے ساتھ ابھرا اور چند سال بھی نہیں چل سکا اور برے طریقے سے ناکام ہوا، تو وہ حاکم آ کے بنتے ہیں، وہ جو حاکم آ کے بنتے ہیں، کیونکہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ قوانین کو اور ایک ساخت کو لے کے آتا ہے، اور پوری اس کی چھاپ جو ہے وہ اداروں کے اوپر پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اور دنیا کے اندر جو نظم اور امن کا برپا ہونا ہے اس کے لیے امامت کو اللہ تعالیٰ نے بطور نظام انتخاب کیا۔ اب آپ خود ملاحظہ کریں، معاشرے کی تاثیر ہے، منفی فاسد حکومتیں آ جاتی ہیں، سسٹم آ جاتے ہیں، ادارے اسی طرح سے رہتے ہیں، ادارے مثل افراد اس جگہ پر موجود رہتے ہیں، ان کے اوپر آ کے جو بھی حاکم آئے گا وہ ادارے کو استعمال، مثلا فوج ہے، جو حاکم آئے گا وہ اسی فوج کو استعمال کرے گا۔
بس یہاں پہ اب ملاحظہ کریں کہ آیا معاشرے کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ فرد آزادی اور اختیار کھو دے، جیسا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اور وہ دلیل کے طور پہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر انصاف لینا ہو تو پرچہ کہاں دائر کراتے ہو؟ اسی تھانے میں، یہ بھی طاغوتی تھانہ، عدالت وہ بھی طاغوتی عدالت، اچھا فلاں چیز وہ بھی طاغوتی، فلاں چیز بھی طاغوتی، تو پھر کیوں طاغوت کے خلاف بولتے ہو؟ آخر انسان جب معاشرے میں رہتا ہے اس سے یہ مراد یہ معاشرے کی تاثیر ہے کہ انسان کو بالآخر انہی سے ٹکراؤ کر کے چلنا پڑے گا۔ اس تاثیر کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی پولیس لے کے نہیں آ سکتا، وہ اپنی فوج لے کے نہیں آ سکتا، وہ اپنی عدالتیں فوراً لے کے نہیں آ سکتا۔ لہذا یہ تاثیر نہیں ہے کہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، گناہوں سے بچنے کی طاقت ہی اسے چھن گئی، یا اس کی معاشرے کی ایسی تاثیر انسانی وجود کے اوپر نہیں پڑتی کہ وہ اختیار اور آزادی کے ساتھ ہدایت کی امور انجام ہی نہ دے سکے اور ہدایت پہ چل ہی نہ سکے۔ نہیں، یہ والی تاثیر نہیں۔ ہاں یہ تاثیر ضرور ہوتی ہے کہ بالآخر آپ کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں اور اس ادارے کے اوپر جو حاکم بیٹھا ہوا ہے اس کی اثرات تو افراد کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اگر عدالتیں ظالمانہ طریقے سے عمل انجام دیتی ہیں اس ظلم کا اثر تو عوام کے اوپر ہوگا۔ ایسے میں ہم کریں کیا؟ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس اداروں سے ہٹ کے زندگی بسر کرنے لگ جائیں۔ جیسے یہ ناسمجھ افراد یہ ایک قسم کا طعنہ دیتے ہیں کہ پھر تو تم تھانے میں نہ جاؤ وہ طاغوتی ہے، عدالت میں نہ جاؤ وہ طاغوتی ہے، اسکول یونیورسٹی میں نہ جاؤ وہ طاغوتی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم مان لیں اور اس منطق کو اگر قبول کر لیں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں تو کہنا چاہیے یا رسول اللہ آپ پہلے مکہ سے باہر جا کے زندگی بسر کریں اور بندے آپ لے آئیں تو پھر مکہ میں داخل ہوں۔ آپ جن رشتہ داروں میں رہ رہے ہیں وہ سارے مشرک ہیں، وہاں پہ جو قبائل کا سرداری سلسلہ چل رہا ہے وہ سارا شرکیہ ہے، وہاں پہ جو تجارت ہو رہی ہے وہ حلال حرام سب بھی مکس ہے اس میں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان سے باہر زندگی بسر کروں۔ قرآن نے کیا کہ وَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ، قرآن کی سورہ جمعہ کی جو آیت ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، امیین میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں، یا یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا کہ اللہ ہم نے رسول، یہ سورہ نحل کی جو آیت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، یا یہ کہ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ صحیح، ان دونوں تعبیرات کے اوپر غور کریں کہ قوم کے اندر وفی الامیین، یہ جو ام القریٰ مکہ کی وادی ہے اس کے اندر اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کریں گے کیا؟ وہ کم سے کم یہ کریں گے کہ وہاں پہ اللہ کی معصیت انجام نہ پائے، یعنی خود کو معصیت سے پہلے بچائیں گے، خود کو شرک کی آلودگی سے بچائیں گے، خود کو شرکیہ نظریات سے بچائیں گے۔ یہی تقاضا یہاں پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی شواہد سے ایک استنباط کرتے ہوئے دلیل قائم کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے کی گہری تاثیر ہوتی ہے، اور اس تاثیر کے سامنے بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا پورے معاشرے کا، اکیلا ایک فرد۔ لیکن وہ تاثیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں کے حوالے کر دے، انسان اپنے نفس کو ہدایت سے دور کر دے، یہ کبھی تاثیر برپا نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ ہی عموماً افراد شکست کھا جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا، کیونکہ قرآن کے یہ والے موضوعات ہمارے ہاں نہیں بیان کیے گئے، یہ عقائدی موضوعات ہیں، یہ کوئی فقہی احکام نہیں ہے، یہ کوئی اخلاقی دروس نہیں ہے، یہ بنیادی نظریات ہیں دین اسلام کے۔ مثلا آپ نے اگر آیات پڑھیں تو آپ کو ایک طبقہ نظر آئے گا، وہ طبقہ کیوں اس دور میں مشرکین کا حامی تھا؟ اس لیے کہ پورا معاشرہ یہ کرتا تھا، معاشرے کی اتباع انہوں نے کی۔ اچھا، بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا کہ کیوں بعض لوگوں نے انکار کیا نبی کا، کیونکہ آباء و اجداد کی اتباع کی۔ جیسے ابھی آپ سورہ ہود پڑھیں، سورہ ہود میں تو مسلسل تکرار کے ساتھ یہ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو انہیں یہی کہا کہ کیا ہم اپنے ان آباء و اجداد کے الہ کو چھوڑ دیں، جو ہمارے آباء و اجداد جن الہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام اس کے بعد آئے، انہیں بھی یہ کہا۔ پھر صالح علیہ السلام آئے، ان کی قوم نے بھی یہ کہا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ طبقہ، آج بھی آپ معاشرہ اوورآل دیکھیں، ہم اپنے ہی نفس کا جائزہ لیں، کیونکہ اسلام سب سے پہلے آ کے ہر انسان کے وجود سے خطاب کرتا ہے۔
اپنا ہم جائزہ لیں، ہم حقیقت میں کس چیز کے معتقد ہیں. یعنی معلومات الگ چیز ہوتی ہے، اعتقاد الگ چیز ہوتا ہے. یہ آپ عوام الناس سے تھوڑا سا ایک ارتباط رکھیں اور لوگوں کے مسائل دیکھیں، یا طلاب ہی کے اندر آپ ایک تعلق رکھیں اور ان کے مسائل دیکھیں اور وہ مسائل میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا اصلی عقیدہ کیا ہے. اصلی عقیدہ اس کا وہی سابقہ عقیدہ ہی ہے. معلومات اس کے پاس یہ ہوں گی کہ یہ معاشرہ اس طرح سے چلتا ہے، معاشرہ اس طرح سے وجود میں آتا ہے، معاشرہ اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا عقیدہ اپنے وجود کے اندر کیا ہے؟ وہ عقیدہ اس کے وجود کے اندر بالخصوص وہی سابقہ معاشرے کی پیروی ہے، آباء و اجداد کی پیروی ہے، خاندانوں کی پیروی ہے، یا اپنے نفس کی پیروی ہے. وہاں پہ وہ قرآن کے معنی کو لے نہیں سکا. قرآن کے معنی کو لینا یہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ اس طرف توجہ کریں اور میں تو توجہ رکھیں، مکمل ابھی توجہ رکھیں تاکہ ذہن پراگندہ نہ ہو. تو یہ جو ہمارے پاس معنی ہیں، ان معنی میں آپ توجہ رکھیں کہ آیات ہمیں کیا کہتی ہیں. آیات سے کیونکہ ایک عقیدے کو لینا اسے چند مراحل سے کے اوپر ہمیں طے کرنا پڑتا ہے. یہ غور و فکر کا محتاج ہے. یعنی اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی بالفاظ دیگر ہم اگر سال ہر سال درس سنتے رہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، امام زمان علیہ السلام تشریف لے آئیں، ان کی زبان اطہر سے ہم یہی چیزیں اور یہی آیات سنیں اور روایات سنیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار اس طبقے میں ہو جائے گا کہ جس نے دل سے ان چیزوں کو سمجھ لیا اور اپنے قلب میں اسے جگہ دے دی. تو روایات واضح طور پہ کہتی ہیں اور آیات کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے وجود میں اجاگر ہی تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر غور و فکر کریں اور سختی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، شدت کے ساتھ مکمل اپنے اندر وجود میں ایک ٹکراؤ کو برپا کریں. اگر ہم اس ٹکراؤ کو اپنے اندر برپا نہ کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں بالآخر یہ معلومات بن جائیں گی اور آ جا کے ہمارے اندر اعتقادات ماضی والے ہوں گے. تو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر کئی ایسی مثالیں دی ہیں اور یہ مثالیں بہرحال سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اگر ہمیں فہم کی زبان آ جائے، ہمارے پاس یہ موجود کتابیں اس موضوع پہ نہ ہوں، ہمارے پاس کوئی نوشتہ یا سطور موجود لکھی ہوئی نہ ہوں، تب بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہیں. اور پھر آپ کو یہ بات بھی زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی کہ امیر المومنین علیہ السلام آیا وہ خانہ نشین رہے 25 سال اور انہوں نے معاشرے کے اندر کوئی قدم نہیں اٹھایا. پھر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیوں انہوں نے خلیفہ دوم کو روم میں منع کیا کہ جنگ میں جا کے حصہ نہ لو، اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ میں ہی ٹھہرے. یہ والے نکات ہمیں سمجھ آتے ہیں. پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم اپنے معاشرے میں منتقل ہو جائیں، آیا ہمارا وظیفہ دین یا ہمارا وظیفہ زندگی اتنا سا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، خمس، زکوٰۃ اور خانوادگی امور ہم نے پورے کیے، بس ہم دیندار ہو گئے. بقیہ چونکہ لوگ ہی نہیں بولتے، لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، علماء بھی یہ بات نہیں کہتے، تو یہ فلسفے ادھر ادھر کہیں ہیں کہ جو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پہ کریں. شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان موضوعات کو آ کے کھولا. یہ جو ہمارے پاس قوموں کی باتیں ہیں کہ قوموں میں یہ والا طبقہ زیادہ پایا جاتا تھا جو معاشرے کا اتباع کرتا تھا، پھر یہی طبقہ جب قوی ہو گئے، مثلا ابراہیم علیہ السلام نے ریاست بنا لی، یوسف علیہ السلام کے پاس خزائن الارض آ گئے، یہ ان کے تابع ہو گئے. وہ جب پھر گئے ہیں تو دوبارہ وہ اس کے تابع ہو گئے جو اگلا بادشاہ آیا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید اس نے دل کے اندر سے حجت الہی کو کاملاً قبول بھی کر لیا اور دیندار بھی ہو گیا. جیسے جوش اور نعرے لگتے ہیں انقلاب اسلامی کی ابتدا کے، آپ کے پاس آج بھی ایسی تصاویر موجود ہوں گی کہ عوامی جوش آپ دیکھیں تو انسان اسے دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے. لیکن جب شبہ آتا ہے تو یہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ مسائل تھے. بنی صدر تھا، اس کا استقبال کرنے والے وہ لاکھوں لوگ ہوتے تھے. وہ 80% ووٹوں سے جیت بھی گیا بنی صدر. اس کے لیے نعرے لگتے تھے، وہ بھی اسی گمان میں تھا کہ میں اب طاقت کے اوپر ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سب انہیں روک رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں، امام نے انہیں سب کے سامنے معزول کر دیا بنی صدر کو.
کیونکہ پوری ریاست ہی ہر طرف سے جکڑی ہوئی تھی، عراق نے حملہ کیا ہوا تھا، اندر کئی ممالک بننے کے لیے تحریکیں کھڑی ہو گئی تھی، کردستان ایک الگ ریاست چاہتے تھے، خوزستان ایک الگ ریاست بن رہا تھا، ایک صوبہ ہے جو بلوچستان ہے وہ الگ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک عجیب گہمہ گہمی کا دور تھا۔ لیکن امام خمینی کے نظریات بہت محکم تھے اس حوالے سے۔ ان سب موضوعات کو ہمیں ربط دینے کی ضرورت ہے۔ آئیں اب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ دوستان اسے سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اس فہم کو اچھے طریقے سے حاصل کر لیں، پھر انشاءاللہ پوائنٹس کی صورت میں آپ آخر میں لکھیں، کیونکہ گفتگو کے ساتھ اگر آپ میرے لکھیں گے تو صحیح طرح سے مکمل نوٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ ایک بات کو سمجھ گئے اور سمجھ کے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ لیا، یہ کامیابی ہے، درست ہے۔ تو یہ ایک مقصد تھا کہ آپ دوستان اس کو نوٹ کرنے کی بجائے لکھنے کی، یہ فکر کرنے کی طرف توجہ دیں۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ تو واضح ہمارے لیے ہو گیا کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے افراد کو کس اعتبار سے ایک مستقل قرار دیا ہے، اختیار اور آزادی سلب نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ غربی جو اس کے مقابلے میں نظریہ ہے وہ شدت سے اس بات کا قائل ہے کہ انسان سے آزادی اور اختیار ہی سلب ہو جاتا ہے، اور معاشرہ جو اس کو جیسا بنانا چاہتا ہے ویسا بنا کے رکھ دیتا ہے۔ یا وہ تفریطی نظریے کا قائل ہوا کہ اصلاً معاشرے کی تاثیر جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں ہے، انسان اصل میں فرد واحد ہے اور وہی حقیقت رکھتا ہے، معاشرہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ شہید نے یہاں پہ امر بین الامرین کا لفظ استعمال کر کے استفادہ کیا ہے کہ معاملہ نہ افراط ہے کہ اصلاً آزادی اور اختیار انسان سے سلب ہو جائے، اور نہ تفریط ہے کہ اصلاً معاشرے کی کسی آپ تاثیر کے قائل ہی نہ ہوں، بلکہ درمیان میں ہے کہ معاشرہ قوت رکھتا ہے، معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے سے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو ایک اچھی خاصی زحمت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے، لیکن اسی وقت کہ معاشرہ انسان پہ بہت بڑے پیمانے پہ اثر انداز ہے، اسی وقت انسان سے آزادی اور اختیار سلب نہیں ہے۔ وہ عمل کے اعتبار سے اختیار بھی رکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے قدرت بھی رکھتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے آزادی بھی رکھتا ہے، مگر یہ کہ اسے زندان میں بند کر دیا جائے، اس زندان میں بھی فکر کے طور پہ آزاد ہے، فکر پکڑی جا سکتی ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کبھی سوچیں کہ زندان میں بند ہو جائیں تو ہمارے نظریات اور عقائد کو وہ زندان میں بند کر سکتا ہے؟ غرب جو ہے، یعنی ابلیس نے بھی بڑی ترقی کی، کیونکہ اس نے ریاستیں بنائی ہیں، ولایت بنائی ہے۔ بندے کے عمل کو قابو کرنا ہو تو زندان ہے، جیل میں بند کر دو، بڑے خطرناک جیل ہیں، جیل میں بند کر دو، عمل صادر نہیں جسم سے ہوگا۔ لیکن عقیدے کو کس طرح سے گرفتار کیا جائے؟ اس نے عقیدے کو گرفتار کرنے کے بھی طریقے ایجاد کیے۔ فکر اور عقیدے کو گرفتار کرنے کے لیے جیلیں نہیں چاہیے، یہ مادی جیلیں نہیں چاہیے۔ فکر اور عقیدے کو گرفتار کرنے کے لیے انسان کو شہوتوں کا عادی بنانا چاہیے، شہوتوں کی رسی سے وہ پکڑ کے اس کی فکر کو قابو کر لیتا ہے۔ وہ رسی جس کے ذریعے سے وہ فکر کو قابو کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھرتا پھراتا رہے، اپنے منصب پہ بیٹھا رہے، آزادی، یہ دنیا میں جسے آزادی کہتے ہیں، چلنا پھرنا، وہ چلتا پھرتا رہے۔ پھر وہ ایک فرد کو قابو نہیں کرتا، وہ غلام فکر کو بناتا ہے تو پوری قوموں کو غلام بناتا ہے، قومیں در قومیں جو ہیں وہ غلام فکری طور پہ بنتی ہیں۔ اس لیے غلامی کا فرعون کے دور کے بعد غلامی کا کرنے کا، یعنی عقائد کرنے کا اور غلام بنانے کا اسلوب تبدیل ہو گیا۔ فرعون جو ہے وہ ایک ایک فرد کو پکڑ کے بناتا تھا غلام، اور تشدد کر کے غلام بناتا تھا۔ تو پھر طاغوت نے ترقی کی اور اس نے پھر طریقہ ایجاد کر لیا، اور وہ طریقہ کار کیا تھا کہ فکر کو غلام بنا کے تم ان سب کو اپنا غلام بنا لو، یعنی بدن کو نہ غلام بناؤ، بدن کو آزاد چھوڑ دو، کھانے دو، پینے دو، چلنے پھرنے دو، سونے دو، انہیں رہنے اور سہنے دو، جتنی یہ شہوات پوری کر سکتے ہیں کرنے دو۔ فکر کو غلام بناؤ۔ فکر کیسے غلام بنتی ہے؟ اس کے لیے مثلا اس کی مثال ابھی ہمارے پاس عرب امارات کی ہے، وہاں پہ گدھے اور گھوڑوں کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں تھی، اور ٹینٹوں میں رہتے تھے وہ لوگ۔ اب انہوں نے بدن کے طور پہ انہیں آزاد کیا، لقمے انہوں نے منہ میں دیے، فکر کو پکڑ کے غلام بنایا، ایسا غلام بنایا کہ جو کام پوری دنیا میں گناہگار سے گناہگار مسلمان نہیں کر سکتا،
وہ پوری ریاست نے مل کے اسے انجام دے دیے اور اسرائیل کو قبول کر بیٹھے ہیں۔ فیسٹیول ادھر لگ رہا ہے، ابھی اسرائیلی آتے جاتے ہیں، ویزے کی ضرورت نہیں اسرائیلیوں کو بعض قوانین اس ریاست میں چاہیے تھے، وإلا ان کے لیے وہاں پہ انجوائمنٹ نہیں ہے، انہوں نے اس کے اعتبار سے لاز نکال دیے۔ مثلا زنا اور رضایت کے ساتھ انہوں نے ادھر جائز قرار دے دیا حکومتی سطح پہ، شراب جو ہے وہ انہوں نے جائز قرار دے دیا ہے، اس کو انہوں نے الاؤ کر دیا، وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ریاست۔ آپ کبھی نقشے میں دیکھیں عرب امارات کہاں پہ ہے، فلسطین کہاں پہ ہے، آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے کہ عالم اسلام زنجیر کی مانند ہے، ایک ملک دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، چوتھے سے ملا ہوا ہے۔ جب زنجیر کی مانند ہے، مجھے بتائیں حملہ کرنا ابتدا والے ملک کے اوپر مشکل ہے یا وسط میں؟ تو انہوں نے وسط میں جا کے چھرا کھونپا ہے۔ فلسطین اور عرب امارات یہ وسط کے ممالک ہیں، چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے وہ بھرے ہوئے ہیں، انہیں مشکل ہی نہیں پیش آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مراکش کو پکڑا جسے مغرب کہتے ہیں کیونکہ اسپین کے ساتھ وہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے ترکی کو پکڑا جس سے یورپ شروع ہو جاتا ہے، انہوں نے وسط میں پاکستان کے اوپر فقط نہیں کیا حملہ، کیونکہ انڈیا اس کے بعد ایک ریاست ہے، یا انڈونیشیا ملائیشیا کے بعد آسٹریلیا آ جاتا ہے، انہوں نے وسط میں جا کے، وسط میں کس طریقے سے انہوں نے پکڑا، وسط تک پہنچنے کے لیے تو سب ممالک پہ قبضہ ضروری تھا، لیکن جب فکروں کو غلام بنایا جاتا ہے تو یہ والا حال ہو جاتا ہے۔ کوئی اس میں آپ کے مداخلت نہیں کرے گا، کوئی اس میں شور نہیں مچائے گا۔ شور کون مچاتا ہے؟ جس کی فکر آزاد ہو، کوئی فکر اقتصادی کا غلام ہے، کوئی فکر شہوانی کا غلام ہے، کوئی کسی نوع کی فکر کا غلام ہے، افکار کے غلام انسان یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ لہذا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ بیان کیا کہ انسان اپنے نفس کے باطن میں کم سے کم ہر مورد میں وہ آزاد ہے، اور حقیقی آزاد بھی اسی کو کہتے ہیں۔ حقیقی آزاد انسان بھی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے باطن میں آزاد ہوتا ہے، نہ کہ وہ آزاد ہے کہ جسے جکڑا نہیں گیا، جسے زندانوں میں نہیں ڈالا گیا۔ لہذا کربلا والے آزاد تھے، میثم تمار آزاد تھے، وہ قید میں جا کے بھی آزاد ہیں۔ اس لیے اس سے استدلال شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آیات سے کیا کہ وہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں کہ علیکم انفسکم ولا علیکم غیرکم، یعنی آیت ابتدائی والا حصہ ہے، وہ اگلا جملہ وعلا علیکم غیرکم، اس جملے کی جو ایک لوگ تشریح کرتے ہیں اس سے مربوط ہے۔ اصل آیت میں جملہ کیا ہے علیکم انفسکم، تم لوگ اپنے نفس کی پرواہ کرو۔ یہ سورہ معاہدہ میں آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 105 ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم لوگ اپنے نفوس کی پرواہ، اپنے نفوس کی پرواہ کس اعتبار سے کرو؟ کیا یہ مطلب ہے کہ تم نے کھانا پینا کیسے ہے، تم نے شادی بیاہ اور اس طرح گھر آباد کیسے کرنا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے ان برے اثرات سے بچاؤ؟ ان برے اثرات سے بچانے کا اختیار ہر دور میں اور ہر مرحلے میں انسان کو حاصل ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر اور مشرک معاشرے کے اندر بھی گناہ گاروں کے لیے عذاب رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ توہم پیدا ہوتا تھا، اور یہ توہم بہت زیادہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، بالخصوص ہمارے ہاں مکتب کے اندر اس کے شواہد تو علماء اور مجتہدین میں بعض اوقات مل جاتے ہیں، اور وہ تفکر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم نے دوسرے کو کیا یار کہنا ہے، دوسرے سے تمہارا کیا تعلق ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ مثلا یہاں پہ اگر ایک بندہ خطا کر رہا ہے کہ یار ہمیں اس سے کیا، اسے کوئی چھیڑے تو کہ تمہیں اس سے کیا، میری مرضی میں کرتا ہوں۔ شہید نے 2-3 جگہ اس کے اوپر شدید اعتراض کیا ہے کہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ یہ خاندانوں میں بھی اسی طرح ہے کہ یار اس نے بات تو میری سننی نہیں ہے، اسے کہ تم کہو تو صحیح، اسے اس کی اصلاح کے لیے قدم تو اٹھاؤ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو کرو۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ معاشرے کے اندر اگر ایک فساد برپا ہو تو ہمارا وظیفہ بنتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اس جگہ پہ اب آپ نے خود اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قرآن، روایات، فقہی احکام اور اس کے بقیہ ان فلسفوں سے جوڑ کے بیان کیا جائے۔ یہ اشارہ اس لیے شہید کی الگ سے کتاب بھی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ، اسی آیت کے ذیل میں۔ یعنی اب ایک معاشرہ، کیونکہ معاشرے میں افراد ہی اجزاء ہیں،
فرد اگر سارے ہی فاسد ہو جائیں تو انشاءاللہ ابھی سنن کا اسی کے ساتھ ہی تعلق جڑتا ہے، تو پھر عذاب والے قوانین اس معاشرے پہ لاگو ہوں گے اور سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس جگہ پر وہ جو قلیل افراد ہیں وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں تو وہاں پہ وہ معاشرے کو تباہ ہونے سے بچا لے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے شہید نے حدیث نبوی سے ایک استفادہ کیا ہے، اور آپ اس حدیث نبوی کو انشاءاللہ تعالی خود مطالعہ کیجئے گا۔ میں صرف اس حدیث نبوی کا لب لباب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، پہلے بھی ذکر کیا کہ سندن ہمارے پاس کوئی اس کے وارد نہیں ہوئی، لیکن معنی کے اعتبار سے قرآن اور دیگر معنی اور بالخصوص عقل کے عین مطابق ہے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ ہم اس کی نسبت دے بھی سکیں۔ بہرحال مضمون حدیث یہ ہے کہ ایک کشتی ہے، اس کشتی میں افراد بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ہر شخص اپنی جگہ پر ایک نوع آزادی کا احساس بھی کرتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن اسی وقت وہ وہاں پہ ایک معاشرے کو بھی جنم دے رہا ہے اس کشتی کے اندر۔ اگر کوئی معاشرہ جنم نہیں لے رہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مثال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ باطل ہے۔ اگر کوئی معاشرہ جنم نہیں لے رہا، ایک کشتی میں بیٹھا ہوا شخص ادھر سوراخ کرنے لگ جائے، کوئی آ کے پوچھے کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، اوکے میری مرضی، تم جاؤ کھاؤ پیو، ایک کوئی مثلا میوزک سن رہا ہے، ایک فلاں کام کرے، ایک فلاں کام، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ کہے گا یہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس پورے معاشرے کو تباہ کر دے گا۔ اگر معاشرتی کوئی زندگی نہ ہوتی، اگر معاشرتی کوئی ویلیوز یا اقدار یا معاشرتی کوئی وجود نہ ہوتا تو پھر اس کا اس عمل کا کیا تعلق اس سے بنتا ہے؟ تو اس سے انہوں نے بیان کیا کہ جس طریقے سے بعض تاثیر اس کی جدا بھی ہے، لیکن اس کی ایک ایسی تاثیر ہے جو معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ بہت سارے اعمال، حتیٰ روایات نے انسان کی عزت کے اعتبار سے بھی یہ نکات بیان کیے ہیں۔ مثلا ایک بندہ اندر سے پاکیزہ ہے، دو گلیاں ہیں، ایک گلی ہے کہ جس میں جوا، فساد، شراب وغیرہ سارے امور انجام پائے جاتے ہیں، ممکن ہے وہ چھوٹا سا شارٹ کٹ راستہ ہو۔ ایک دوسرا راستہ ہے، وہ صاف ستھرا راستہ ہے، یہ والی قباحتیں نہیں ہیں۔ اگر وہ اس معاشرے سے گزارتا ہے اپنے آپ کو، میں مثال یہ دے رہا ہوں، روایات کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور اس پر تہمت لگے تو وہ پھر دوسرے کو نہ کوسے، اپنے آپ کو کوسے، کیونکہ خود اس نے اس معاشرے کا حصہ اور محفل کا حصہ بنایا۔ اس لیے برے دوستوں کی محفل سے شدید اجتناب کا حکم دیا گیا، بے شک آپ اس کا حصہ نہ ہوں، بے شک آپ وہ گناہ انجام نہ دے رہے ہوں، معاشرہ آپ کو اسی نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ آوارہ جو مجرم صفت لوگ ہوتے ہیں، آپ اس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں، ہر دیکھنے والے فرد سے پھر پوچھیں کہ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے، وہ آپ کو کوئی حسینی نہیں قرار دے گا، وہ کہے گا یہ جو یزیدی کام کر رہے ہو تم انہی کے ساتھ شمار ہوگے۔ اور روایات نے ایسے مومنین کا تذکرہ بھی کیا، ہم قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مومنین تھے، بعض مومنین، انہوں نے پلاننگ یہ کی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں معلوم کہ کب قدرت ملتی ہے اور حکومت ہاتھ میں آتے ہو، فرعون غرق ہوتا ہے، تو ہم مومن پکے اندر سے مومن تھے، وہ انہوں نے اپنے وجود میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب ٹکراؤ ہوگا فرعون کے ساتھ تو ہم بھاگ کے لشکر موسیٰ میں چلے جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے آگے تھا، یہ اندر سے پکے مومن بھی تھے، اور آگے وہ سمندر کے اندر یا دریا کے اندر موجوں میں، تو وہاں موجوں میں غرق ہوئے وہ بھی، تو ان کے ہی کوئی بیٹا تھا یا کوئی باپ تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ شمار ہوگا اس جگہ پہ، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ادھر رکھا اور غرق ہوا وہ۔ لہذا قیامت والے دن حساب کتاب کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن غرق وہ آفت اس کے اوپر بھی آئے گی جو سب مجرمین کی آئی ہے، وہ ان میں شمار ہو رہا ہے، وہ ان میں شمار گنا جا رہا ہے۔ اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اپنے آپ کو گروہ سے وابستہ کرنا کہ کس گروہ سے میں وابستہ ہوں، یہ مہم ہے، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زمانے تو گزر جاتے ہیں، اکثریت کو دیکھ کے، لوگوں کی واہ واہ اور شور شرابے کو دیکھ کے، لوگوں ایک ریاست کے اندر معاشرے کی قوت کو دیکھ کے گروہوں سے نہیں جڑا جاتا، لہٰذا یہ تاثیر انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ وہ کشتی میں اگر سوراخ کر دے تو اس سوراخ کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا آئے گا، وہ کشتی پوری ڈوب جائے گی۔ یہ ہے معاشرے کی تاثیر۔
ایک نوع اختیار بھی ہے اور بقیہ نوع اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم کریں کیا، اسی سے مضمون تھوڑا سا پھر تبدیل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ معاشرہ فاسد ہو رہا ہے، اب ہم سب ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے، اس سے ہمیں اپنے وظیفے کا تعین بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کے اوپر دقت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہر انسان کا وظیفہ اس کے وجود کے اندر صلاحیت اور معلومات سے تعبیر ہے۔ جو اس کے اندر صلاحیت ہے اور جو اس کے پاس معلومات ہے اور شعور ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارا وظیفہ کیا بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس حوالے سے برابر نہیں ہیں ہر علاقے میں۔ اگر ایک علاقے کے اندر فساد کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے وہ اسی کی مانند ہے، وہ جیسا کہ خود سوراخ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ بقیہ تو سوراخ کر رہے ہیں، اب اس سوراخ کو نہ روکا جائے تو کشتی ساری سب کو لے کے ڈوبے گی یا نہیں؟ تو شہید نے یہاں سے ہی اس بات کو لیا کہ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ علیکم انفسکم، کہ اپنے نفوذ کی پرواہ کرو، اس سے مراد ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اگلے کو بھی بچاؤ۔ وہ کہے گا کہ میں تو بہت ضعیف، میں تو بہت ہی ناتوان ہوں، میں کس طرح سے اس پورے معاشرے پر اثر انداز ہوں؟ کہیں گے تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تمہارا کام معروف کی طرف حکم دینا ہے، بلانا ہے، منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے وجود سے منکرات کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے منکرات کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے علاقے سے منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تدبیر کریں، بیٹھیں، ہم فکر افراد کو جوڑیں، خود سے تقاضا کریں۔ جیسے ہمیں ایسے خادمین بہت مل جاتے ہیں کہ آقا ہم آپ کے ہمراہ ہیں، ہمیشہ آپ بے فکر رہیں، تو جب انہیں کہا جاتا ہے تو ہمیشہ انہیں کام پڑ جاتا ہے، اور ویسے وہ کبھی رابطہ نہیں کرتے، اور آپ رابطہ کر لیں تو پھر وہ جیسے نا نام لکھوانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ یار آنا تو یہ چاہتا نہیں ہے، بہرحال گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے تو اس سے اتنی تو ملاقات رکھیں۔ لیکن وہ ہمیشہ یہ شکوہ کرے گا کہ یار آپ جو ہیں وہ کام کوئی نہیں کہتے۔ اسے کہ تمہارے اپنے وجود میں اللہ نے صلاحیت دی ہے، جو صلاحیت ہے وہ کر دو دین کے لیے، ہمارے لیے کام کر کے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے اتنی مقدار تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ ایک سطر لکھ سکو، لکھ دو، بھیج دو۔ تمہارے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ ایک پیغام کسی تک پہنچا دو، پہنچا دو، کسی کو تھوڑی نصیحت کر دو تو کر دو۔ تو اس سے دین کی کبھی حمایت نہیں ہوتی کہ ہر انسان اپنے لیے ایک چھوٹی سی چار دیواری دین کی بنا لے اور جدا زندگی بسر کرتا رہے، اور ایسے مرحلے کا منتظر رہے کہ میں ایک جم میں آ جاؤں اور جم میں ماحول بناؤ، اور ماحول بناؤ تو پھر میں آ کے مدد کر دوں۔ یہ کبھی اس طرح سے امور انجام نہیں پاتے۔ لہذا ملاحظہ آپ نے کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے گردنوں کے اوپر ایک وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ کس طرح سے ہے؟ اسی معاشرے کی بحث سے ہے کہ ہم سب یہ اختیار کم سے کم رکھتے ہیں کہ اگلے کا ہاتھ تھامیں۔ جو اپنا ہاتھ نہیں دیتا تو ان ہزاروں ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ہوگا کہ وہ تھام لیا جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ ہوگا کہ جس تک آپ رسائی حاصل کر لیں۔ اب اس کو تشویق کی زبان میں ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا، یہ تو تحلیلی زبان ہے، ابھی اس موضوع کے اوپر گفتگو اگرچہ نہیں کی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس قدر طویل موضوع ہے ان مباحث کے ہمراہ اگر دیکھیں تو، کہ اس کے لیے ایک وسیع وقت چاہیے۔ ان مباحث سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر وہی توضیح المسائل والے آپ کو چار نکات سامنے آ جائیں گے کہ اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی ٹھیک ہے بیٹھ جائیں آپ، لیکن آپ کی بات سنی جاتی ہے اور اسے آپ امر کر سکتے ہیں تو پھر واجب ہے اسے انجام دیں۔ دین اسلام نے تو واجب قرار دیا، شیعہ سنی تمام فقہا متفق ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ شرعاً واجب ہے۔ اپنے علاقوں میں پہنچ کے، اپنے خاندانوں میں پہنچ کے، اپنے دوست احباب میں پہنچ کے، جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے۔ ان مباحث کے ساتھ دیکھیں تو اس کی شدت زیادہ ہمارے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں اور آپ اپنے خاندانوں میں یا اپنے علاقوں میں جا کے یا جن افراد کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں اگر یہ کام نہ کریں تو ہم کشتی میں سوراخ کرنے کے مترادف ہیں۔ ہم سوراخ کر رہے ہیں اور جب غرق ہوں گے تو کہیں گے اللہ میری کیا تقصیر تھی، میں نے تو گناہ نہیں انجام دیا۔
یہ اب روایات کے مضامین ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ تمہارا گناہ یہ تھا کہ تم نے ان لوگوں تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے شعیب علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام مدین قرآن میں لفظ آیا ہے، شہر ہے، مدائن کہہ لیں یا مدین کہہ لیں، اس میں شعیب علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ ان کی قوم میں جو عذاب آیا وہ ایک تھی بہت اونچی صدا، اس قدر اونچی صدا تھی کہ سب کے سب پورے علاقے والے مر گئے۔ انہوں نے بڑا بلایا پکارا بھی، تو بعض روایات میں یہ آیا ہے، البتہ ممکن ہے کہ سند ضعیف ہو تو آپ کوئی اعتراض کر سکیں، لیکن اس کا مضمون دیگر بعض روایات میں بھی آیا جو اصل معنی ہے اس کا، وہ یہ تھا کہ مثلا روایت میں عدد آئے، شعیب علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کتنے لوگ مریں گے، ان کا عدد کیا ہے؟ تو کہا کہ جو فاسقین ہیں، مثلا کہا کہ فاسقین میں ہوں گے 60,000 یا یہ کہہ لیں کہ 1,00,000، اور صالحین میں جو ہیں 20,000 افراد۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا یہ 20,000 افراد صالحین یہ کیوں عذاب کا شکار ہوں گے؟ تو فرمایا چونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، نہیں روکتے۔ اس موضوع کی روایات متعدد ہیں ہمارے پاس، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی، لوگوں کو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوں، میرا کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میں تو شریف سا انسان ہوں۔ لوگ ہوتے ہیں تیز ترار، میں ایک سائڈ پہ رہ کے میرا شروع سے ہی بس یہ موڈ ہے، مزاج ہے، میری طبیعت ہی ایسی ہے، میں کسی کو نہیں چھیڑتا۔ یہی ایک مجرم ہے، دین اسلام نے اسے بہت بڑا مجرم قرار دیا ہے، جو ایک طرف ہو کے کسی کو نہیں چھیڑنا، کچھ نہیں کہنا، خاموشی سے ایک جگہ پہ بیٹھا رہنا ہے، دوسرا بات ہی نہیں مانتا اسے کیا کہیں، ٹکراؤ پیدا کر لیں تو سننے پڑ جائیں گی۔ تو آخر انبیاء علیہ السلام نے گالیاں نہیں سنی۔ یعنی معاشرے کو موت کا شکار کرنے میں ہم ان کے مساوی اور برابر ہو جائیں گے، اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ ضروری ہے۔ آگے توجہ کریں کہ امر بالمعروف، البتہ ایک تشویقی اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے جس سے اہمیت پتہ لگ جائے، کیونکہ شہید نے یہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لفظ کے ساتھ فقط اشارہ کیا ہے، اس کی تشریحات انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک پوری کتاب میں بیان کی ہیں، اور حماس حسینی میں بھی اس کے مضامین وارد ہوئے ہیں، ادھر موجود بھی ہے وہ کتاب، اردو میں بھی چھپ چکی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ روایات کا اسلوب چونکہ عوام کے لیے زیادہ قابل فہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوامی زبان میں اہل بیت بات کرتے ہیں، ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بلند ترین معارف کہ جس کو عقلیں جو ہیں بڑی دقت میں جا کے سمجھتی ہیں، اس کی زبان کو اہل بیت نے اتنا آسان کر کے پیش کیا ہے کہ ایک عام بندہ پڑھ کے اپنی وسعت کے مطابق جو اس کے اندر ظرفیت موجود ہے اس کے مطابق لے لیتا ہے۔ مثلا ایک روایت احتجاج تبرسی میں وہ سب روایتیں جمع کی گئی ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمارے وہ علماء جو ان ضعیف العقیدہ شیعوں تک پہنچتے ہیں کہ جن کو ناصبیوں نے اور شیطانوں نے شبہات کھڑے کر کے، شبہات کا شکار کر کے، یا استعماریت نے، دشمنوں نے مختلف طرح کے مسائل کھڑے کر کے، مثلا انہیں بد اخلاقیوں کے اوپر لگا دیا، شبہات ان کے اندر وجود دے دیے، ان کو پکڑ کے نور امامت سے دور لے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے علماء جو ان ضعیف العقیدہ شیعوں تک پہنچتے ہیں اور ان کو ان ابلیسی پنجوں سے اور شیطانی گڑھوں سے نکال کے نور امامت میں واپس لے آتے ہیں، یہ ہزاروں عابدوں اور مجاہدین سے افضل ہیں۔ اور بعض روایات میں اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ بدن کی حفاظت کرتے ہیں، سرحدوں پہ جو لڑ رہے ہیں، یہ جو جا کے مجاہدین لڑتے ہیں یہ ہمارے بدنوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ جو علماء نظریاتی محاذ میں جا کے فکری محاذ میں لڑتے ہیں، یعنی عالم امامے والا نہیں ہے، ہر وہ فرد، جیسے سقراط ایک عام سا بندہ تھا، معاشرے کا ایک غریب گھرانے کا بندہ تھا، اس نے اپنے دور میں پوری فکری جنگ شروع کی، اور اس فکری جنگ کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا، افلاطون اور ارسطو اور ایک سلسلہ پورا نکلا۔ اسی طرح سے جس شخص نے بھی فکری محاذ کے اوپر ڈٹ گیا اور ضعیف العقیدہ افراد کو ان شبہات کے دامن سے نکالا، اس شبہات کی دلدل سے نکال کے نور امامت میں لے آیا، یہ انسان ان مجاہدین سے افضل ہے۔ یہ وہ اس حدیث کی بھی تشریح ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو علماء کے قلم کی روشنائی ہے، تحریر یعنی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ اس سے مراد وہ علماء نہیں ہے کہ جو
خوب پیٹ بھر کے سری پائے اور نہاری کھائیں اور پھر سو جائیں، اور پھر کوئی غرض بھی انہیں کسی چیز سے نہ ہو. اگر کوئی انہیں چھیڑے پوچھے کہ نمازیں تو پوری پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، خمس واجب بھی نہیں ہوتا ہے ہی نہیں اتنے پیسے، بس دین کامل ان کا. ان قلم کی روشنائیاں، ان علماء کی روشنائیاں نہیں افضل، ان کی افضل ہیں جن کی تعارف ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کرایا ہے. یعنی وہ کہ جو جا کے پہنچیں ان ضعیف العقیدہ افراد تک، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، وظائف کو انجام دینے والے علماء، مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کہ آج بھی ہمیں یہ تاثیر نظر آتی ہے. ہزاروں شہید گزرے، لیکن جو تاثیر قوموں کے اندر آج بھی ذہنوں کے اندر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی ہے، اور ان افکار کی وجہ سے وہ نجات پا رہے ہیں، وہ ہمیں بقیہ جگہوں پہ اس طرح دکھائی نہیں دیتا. لہذا خلاصہ کلام امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ ان کو معاشرے کے تناظر میں شہید نے بیان کیا ہے. آپ معاشرے سے ہٹ کے اس عبادت کو نہ دیکھیں. بعض ایسی عبادات ہیں جو معاشرتی عبادات ہیں، مثلا جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جہاد اسی طریقے سے ہے. یہ وہ ہیں عبادات جو کہ اجتماعی اور معاشرتی عبادات ہیں، معاشرے کی سطح کی عبادات ہیں، اس لیے اسے معاشرے کے تناظر میں دیکھیں. ہم میں سے کوئی کسی بھی علاقے میں چلا جائے، وہ وہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بڑے طریقے سے کر سکتا ہے. اگر اتنی بھی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ زبان سے ادا کر سکے یا ہاتھ سے روک سکے، کیونکہ یہ دو اہم مرتبے ہیں، تو دل میں برا جانتے ہوئے عمل انجام دے. اس کا عمل ہی وہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا. اور ایسا ہم دیکھتے بھی ہیں معاشروں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ لباس کی تاثیر ہے، اس کی عبادت کے طور طریقوں کی تاثیر ہے. جن مثلا اہل سنت فرقوں نے جا کے کام کیا ہے، وہاں پہ تبلیغی جماعت نے کام کیا ہے، دیگر اہل سنت کے بعض مکاتب ہیں انہوں نے کیا، بعض ہمارے مکتب اہل بیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے کہ انہیں کفار میں، کمیونسٹ میں، غرب ہے، یہ چائنا اور ان جگہ پہ جہاں بدھسٹ رہتے ہیں ان میں جا کے انہوں نے کام کیا، اور وہ اس کی تاثیر سے مسلمان ہوئے. لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عبادت سے کنارہ کش نہیں ہوا جا سکتا. ہم سب کا یہ وظیفہ ہے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے خاندانوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اور اس کا طریقہ کار یہی تبلیغ، آغاز تبلیغ ہے، آغاز تشدد نہیں ہے، آغاز اکراہ و جبر نہیں ہے. یہ طریقہ کار جسے کہتے ہیں کہ چنگیزی طریقہ کار سب کو ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس طریقہ کار میں زحمت ہے. آپ نرم زبان استعمال کریں، اس نے پہلے سننا نہیں ہے، وہ سن لیں تو دو چار سنائے گا بھی آپ کو، یہاں تک کہ آپ ایک مرحلہ طے کریں پھر جا کے اس کی پر تاثیر ہو. یہی حقیقت ہے امر بالمعروف کی. یہ بیان کرنے کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ اب ایک اور طریقے سے استدلال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آیات مکمل ہوگی. 2 آیات سے انہوں نے استدلال کیا کہ فرد اختیار بھی رکھتا ہے، آزادی بھی رکھتا ہے، اور قدرت بھی رکھتا ہے معاشرہ جتنا مرضی تاثیر برپا کر دے. اس لیے کوئی جواز موجود نہیں ہے گناہ کا، کوئی جواز موجود نہیں ہے گمراہی کا، کوئی جواز موجود نہیں ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرے. یہ تیسری چیز، یہ تیسرا نقطہ مہم ہے. اب شہید ایک اور بحث میں داخل ہوتے ہیں. آج ہم اس کا کچھ حصہ مطالعہ کریں گے اور بقیہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. شہید نے اس جگہ پہ اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا ہے، میں اس کا بھی نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ان اوراق کو حتماً آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ ہم اوراق میں ایک ایک سطر کو نہیں پڑھ سکتے. ان اوراق کو پڑھیں گے تو یہ مطالب صحیح ہوں گے. یعنی لکھے ہوئے یہاں پر ہیں، آپ نے اپنی تشریح کی زبان میں لکھنا ہے تاکہ پتہ لگے کہاں خطا ہے کہاں خطا نہیں ہے، اسے ڈسکس کریں. کیونکہ انہی نظریات میں اگر شبہ آ جائے تو وہ ہمیں فساد کا شکار کر جائے گا. حساس ہیں یہ سارے کے سارے موضوعات. تیسری دلیل جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے قرآن یا روایات سے، احادیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. میں اسے تیسری دلیل اس طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دلیل ہمارے پاس 2 حدیثیں تھیں، 2 یا 3 احادیث تھیں جس میں بیان کیا گیا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہے. دوسری دلیل ہمارے پاس کیا آ گئی؟ آیات کریمہ. 2 آیات سے استدلال کیا، اس کی تشریح ابھی آپ نے ملاحظہ کر لی، اور اسی کی شرح کرتے ہوئے حدیث نبوی سے استدلال کیا. اس کو ہم تیسری الگ دلیل نہیں کہیں گے، وہ جو حدیث نبوی یہاں پہ درجہ کشتی والی مثال کی. تیسری دلیل ہمارے پاس ہے فطرت. فطرت کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے.
اور آپ انہی موضوعات سے یہ بھی جائزہ لے لیں گے کہ فکری طور پہ کن علماء نے مطالعات کی ہیں، ان کی تقاریر اور ان کی مجالس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجالس میں جو علماء آزادی کے اوپر موضوع بحث بناتے ہیں، وہ علماء جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنا موضوع بناتے ہیں، فطرت کو موضوع بناتے ہیں، عہد و پیمان و میثاق کو موضوع بناتے ہیں، سمجھ لیں کہ کچھ مطالعہ کر کے آئے ہیں۔ لیکن جن کے موضوعات ہوں فقط فضائل کے، جن کے موضوعات ہوں فقط تبرہ کے اوپر، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ معاشرے سے پھر ایک معاشرے کا یہ سبق پڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ سبق کہ جو قرآن نے اور اہل بیت علیہم السلام نے پڑھایا ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو جاننا ضروری ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، یہ عقائد پڑھنے کے لیے بھی ترتیب اسی طرح ضروری ہے۔ اگر عقائد کو ہم نے ان سے مربوط نہ کیا تو یہ ابھی جو مسلمانوں میں حال ہے، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن معبود مانتے ہیں کسی اور کو، قانون مانتے ہیں شریعت کو طور پہ رسول اللہ کی، لیکن لاگو قانون کرتے ہیں کسی اور کا۔ وہ نظام کے طور پہ حکومت کسی اور کی مانتے ہیں، لیکن قبول کرتے ہیں نظام کسی اور کا۔ لہٰذا یہ تفاوت آ جائے گا۔ یہ تفاوت دور ہی تب ہو سکتا ہے کہ ان مباحث کو اپنے وجود کے اندر ہم اتاریں۔ لہٰذا آئیں اور یہ تھوڑے سے جو منٹ رہ گئے ہیں اس میں ہم فطرت کو ملاحظہ کریں۔ فطرت ایک طویل ٹاپک ہے، شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری باقاعدہ کتاب ہے اس موضوع پہ۔ دیکھیں شہید رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ہمارے لیے مہم شخصیت ہیں ان مضامین میں۔ اولاً شہید رحمۃ اللہ علیہ حوزوی علوم میں بہت محکم ہیں، پختہ ہیں، یہ اساتذہ حوزہ نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ نمبر 2، اپنے خلوص اور وفا کا امتحان اپنی شہادت سے انہوں نے دیا، دو پہ لگایا انہوں نے، مال متاع سب کچھ دو پہ لگایا ہے اور دین اسلام اور دین الہی کی بقا کے لیے قدم اٹھایا۔ نمبر 3، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو توفیقات دیں ان میں سے اہم ترین توفیقات فہم دین تھا۔ جیسا فہم انہوں نے لیا ہے اس کی تائید بزرگان نے کی ہے۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کوئی شہید مطہری کے آثار کو اول سے آخر تک پڑھیں۔ علماء میں یہ معروف ہے کہ کوئی اگر دین اسلام کو کامل سمجھنا چاہتا ہے، کامل یعنی فہم کے اعتبار سے، تو اول سے آخر تک شہید مطہری کو پڑھ لے۔ کوئی کامل اگر فہم لینا چاہتا ہے، ابھی نہ کسی اور شخصیت کی طرف جائیں، صرف شہید مطہری کو آپ پڑھ لیں، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا دین اسلام کے کیا نظریات ہیں اور وہ چاہتا کیا ہے۔ نمبر 4، شہید مطہری کی بہت بڑی خصوصیات ہے کہ زبان روان ہے ان کی، یعنی زبان ان کی بافہم سمجھانے والی ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ وہ جدید اصطلاحات کی پیچیدگیوں میں بری طریقے سے جکڑی ہو، آسان۔ آپ فارسی بھی بہت ایسی نہیں ہے مشکل کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ پھر ترتیب سے چلتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ، ترتیب سے آگے لے کے چلتے ہیں، اس لیے آپ ان کے کلمات پہ غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک فطرت کے موضوع کے اوپر ان کی جو تقاریری مجموعہ ہے وہ الگ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ آپ وہ کتاب اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، فارسی میں، کیونکہ اصل متن فارسی میں، جنہیں فارسی آتی ہے حتماً وہ فارسی میں پڑھیں، وإلا اصل زبان فہم ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی عربی، اردو، فارسی یہ تو ظاہری ایک زبانیں ہیں، اصل زبان کیا ہے؟ فہم کی زبان۔ تو آپ فطرت کا موضوع تفصیلی طور پہ کہاں پڑھ سکیں گے؟ اسی جگہ پہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ اس کتاب میں ہم فطرت کا موضوع جب ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وہ مبارزہ شروع ہو جائے گا غربی بعض نظریات کے ساتھ، بعض مذاہب ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اس تذکرے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے فلسفہ تاریخ میں منتقل ہو جائیں گے، اور پہلا حصہ کتاب کا ختم ہو جائے گا۔ کتاب کے 2 حصے ہیں، جامع در قرآن و تاریخ، تو قرآن والا حصہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کس حصے میں منتقل ہو جائیں گے؟ یعنی فطرت اب اختتام والی بحث آ گئی ہے، قرآن کے اعتبار سے اختتام والی بحث ہی فطرت ہے۔ اس کے بعد ہم معاشرے کا جائزہ لیں گے فلسفہ تاریخ کے تناظر میں۔ فلسفہ تاریخ کے اوپر 5 جلدی کتاب، چھوٹی یہ درمیانی سطح کی کتابیں ہیں، وہ شہید مطہری کی موجود ہیں۔ اب اس موضوع کو بڑا پھیلا دیا گیا ہے، لیکن مکتب تشیع میں یہ دروازہ جس شخصیت نے کھولا وہ یہی 2-3 شخصیات ہیں، شہید مطہری ہیں، شہید صدر ہیں، شہید بہشتی ہیں۔ انہوں نے یہ دروازہ کھولا ہے، اس لیے آپ ان کی کلام کو دیکھیں۔ اب آگے جتنا کلام ملتا ہے وہ ترقی یافتہ ہونا چاہیے، اور ابھی بھی اس کے اوپر بھرپور طریقے سے قلم نہیں اس طرح اٹھایا گیا جیسا حق بنتا ہے،
اس لیے سب کو انشاءاللہ تعالی اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ فطرت، ہمارے پاس بنیادی دو نظریات بعد میں رہ گئے۔ شہید جس نظریے سے ابھی مبارزہ کر رہے ہیں یہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جو فرد کی اصالت کا قائل تھا۔ شہید ابھی جس نظریے سے ٹکراؤ لیے ہوئے ہیں وہ نظریہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ فرد انسان کا اصلاً کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک سفید ورقہ ہے، یہ کتاب ہی کی مثال ہے، میری اپنی نہیں۔ کتاب کیا ہے؟ انسان، یعنی ایک نظریہ ہمارے پاس کیا ہے۔ میں فطرت کا موضوع ترتیب سے خود شروع نہیں کر رہا، کیونکہ شہید نے پہلے 3-4 سطریں فطرت کے موضوع پہ لکھ دیں، پھر اچانک وہی سابقہ انہوں نے نظریہ بیان کیا، اور پھر نظریہ بیان کرنے کے بعد فطرت سے چونکہ دلیل قائم کی ہے تو دوبارہ فطرت کے موضوع پہ لے آئے۔ تو ہم پہلے وہ والا حصہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آغاز میں فطرت کو شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نظریہ ہمارے مقابلے میں یہ ہے، کیونکہ ہم تو معاشرے کی قوی تاثیر کے قائل ہیں اور بندے کی ضعیف تاثیر کے قائل ہیں، لیکن معاشرے کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ اپنے باطن کے اعتبار سے سب سے قوی تاثیر کس کی ہے؟ خود انسان کی ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا، ابھی قرآن کا بھی یہ واضح موقف ہے، آیات قرآنیہ سے ثابت کیا ہے کہ انسان کی اپنے اعتبار سے سب سے قوی تاثیر کس کی ہے؟ خود انسان کی، اپنے عمل اور اپنی نیت اور اپنے ارادے کی ہے۔ لیکن معاشرے کے اعتبار سے جب انسان مقایسہ کرتا ہے تو معاشرے کو بہت قوی پاتا ہے، پورے اس کے ادارے ہیں، سسٹم ہے، حکومت ہے، عوام ہے، عادات رسومات لوگوں کی ہے، وہ نہیں اس کے سامنے اتنی آسانی سے قدم جما سکتا۔ لیکن ان کا اثر اپنے اندر قبول کرنے کے اعتبار سے معاشرہ اس کی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، انسان اپنے ارادے سے خود اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے مقابلے میں کیا نظریہ تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دورخیم نے جیسے نظریہ پیش کیا یا بعض غربی فلاسفہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ سب کچھ معاشرے کے ہاتھ میں ہے، انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی آزادی نہیں رکھتا۔ جیسے بعض افراد ہیں نا، وہ ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں غربی یا ہمارے اپنے ہی اسلامی ممالک میں بھی فساد اخلاقی میں ایک عمر گزار چکے ہوتے ہیں، گناہ طرح طرح کے کیے ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ توبہ کیسے کریں؟ تو کہیں کہ پہلے کیوں آپ نے یہ گناہ کیے؟ کہتے ہیں کیا کرتے ہم، معاشرہ ہی ایسا تھا۔ یہ جو بہانہ ہے اسے دین اسلام نے شدت سے اس کی مذمت کی ہے کہ معاشرہ ہی ایسا تھا، میں کیا کرتا، وہ دفتر ہی ایسا تھا، آفس ہی ایسا تھا، یونیورسٹی میں ہم کیا کریں، وہ سارے لوگ ہی اس طرح سے تھے، میں اکیلا کیا کرتا۔ یہ نظریہ باطل نظریہ۔ اس نظریے کی تائید کس کے پاس ہے؟ غربی فلاسفہ کرتے ہیں۔ غربی فلاسفہ کہتے ہیں انسان اکیلا آزادی، اختیار، قدرت نہیں رکھتا، جو معاشرہ اسے سمجھا دے وہ کہ مثلا معاشرہ کے یہ بد ہے، یہ کہے گا بد ہے، معاشرہ کے کہ یہ خوب ہے، یہ کہے گا خوب ہے، معاشرہ کے کہ یہ اب نظریہ کہ اللہ نہیں ہے، وہ کہے گا اللہ نہیں ہے، معاشرہ کے کہ اللہ ہے، وہ کہے گا نہ اللہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا یہ غربی ایک دورخیم یا جو معاشرے کی اصالت کے اتنے اس افراطی نظریہ جسے کہتے ہیں اتنے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں انسان کا اپنا ارادہ، اختیار اور آزادی اصلاً ہے ہی نہیں۔ ادھر یہ بھی جلد بازی میں ہم معاشرے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، ادھر یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے، وہ جو ہم نے کہا کہ معاشرے کے مقابلے میں ضعیف اختیار اور آزادی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار میری زندگی میں انقلابات سارے آ جائیں۔ اپنے علاقے کے بھی آپ مسائل دیکھیں، افراد اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ فوراً یہ سب چیزیں میرے لیے حل ہو جائیں اور وہاں پہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو جائے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک مدت چاہیے، ایک زمانہ چاہیے، پھر جا کے وہاں پہ ایک تبدیلی برپا ہوتی ہے۔ یا بعض لوگ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی یہ سوال جواب عام ہمارے ساتھ پوچھے جاتے ہیں کہ جو پرائیویٹ میسیجز آتے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر کیسے غور و فکر شروع کروں، کس طرح سے ہو کہ مجھے قرآن سمجھ آنے لگ جائے فوراً۔ تو اسے کہ آپ قرآن کی کوشش تو کریں کہ میں کوشش کی ہے، میں نے جو معنی سمجھا تھا بعد میں علماء نے بتایا کہ وہ معنی کچھ اور ہے۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ علماء کی ہی ہمراہ کوشش کریں، کوشش تو جاری رکھیں۔ یہ تو کسی بھی انسان کے لیے 100% علم نہیں ہے، ہر سطح پہ جب بڑھے گی تو پھر اسے آگے ہی ایک چیز نظر آئے گی۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، قرآن سورہ یوسف میں ہے، ہر اہل علم کے اوپر وہ اللہ کی ذات علیم ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی علم والا لے آؤ، وہ اللہ سے زیادہ علیم نہیں ہو سکتے، اس لیے تمہارے علم کی انتہا تو
موجود ہے، اللہ کے علم کی انتہا موجود نہیں ہے، اس لیے تمہارا علم ختم ہو جائے گا، کوئی اور علم اس سے وسیع تر آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہ غربی ماحول یہ کہتا ہے کہ آزادی اختیار اصلاً ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے میں یہ تفکر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنے ضعف کے ساتھ یہ کوشش کریں ایک ہی بندہ سارے کام کر لے۔ اگر ایک بندہ سارے کام کر سکتا ہوتا، مجھے بتائیں وہ کون سا بندہ ہوگا؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امام زمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تنہا تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ ان کے لیے بھی اللہ نے یہ ضابطہ رکھ دیا کہ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے ناصر بنو۔ تو اسی سورہ صف میں یہ آیا ہے، سورۃ الصف میں۔ پھر نیچے بیان ہوا کہ کون اللہ کا ناصر ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے مثال دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بلایا اور کہا کہ من انصاری اللہ، میرا مددگار اللہ کی راہ میں کون ہے؟ جو عیسیٰ کا مددگار ہے وہی اللہ کا مددگار ہے۔ اسی طرح جو امام زمان علیہ السلام کا مددگار ہے وہی اللہ کا مددگار ہے۔ اور اللہ نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے پہلے تم نے قدم اٹھانا ہے۔ تو یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہر دو طرف سے افراد تفریط ہے۔ یہ بھی بات غلط ہے کہ بندہ کوئی اختیار اور ارادہ رکھتا ہی نہیں ہے، آزادی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے جلد بازی کا، کہ ٹھیک ہے میرا ضعیف ارادہ تو ہے، ضعیف آزادی اور اختیار ہے، تو میں اکیلا پورے معاشرے کو تبدیل کر لوں۔ اکیلا نہیں کر سکتا، اسے اعوان انصار بنانے پڑیں گے، اسے تدبیر اختیار کرنے پڑے گی، اسے تعلق قائم کرنا پڑے گا، اسے ربط بنانا پڑے گا۔ بالفاظ دیگر ہم جب اپنے علاقوں میں جائیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ وہ مقدمات فراہم کریں۔ کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وضو ضروری ہے، کوئی معاشرے کے اندر امر کرنا چاہتا ہے اور منکرات سے نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مقدمہ وضو ضروری ہے، اور وہ مقدمہ وضو وہ ربط قائم کرنا ہے اپنے افراد سے، رشتہ داروں سے تعلق قائم کریں، معاشرے کے افراد سے تعلق قائم کریں، آنا جانا لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے؟ اس لیے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ شہید نے چند مثالیں دیں تاکہ وہ غربی نظریہ بیان کر سکے۔ اس میں پہلی مثال یہ ہے کہ وہ غربی نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا اختیار آزادی نہیں ہے۔ مثال ایک صفحے کی مانند ہے، آپ صفحے میں جو لکھ دیں، آپ اس میں قرآنی آیت لکھ دیں، وہ صفحے یعنی پورا انسانی معاشرے کے سامنے فرد انسان کیا ہے؟ ایک بلینک پیج ہے، صاف صفحہ ہے۔ یہ معاشرہ اس میں جو تحریر کرتا ہے وہ تحریر ہو جاتا ہے۔ یہ آیا فرد جو صفحے کی مانند ہے یہ اختیار رکھتا ہے کہ معاشرہ جو تحریر کرنا چاہتا ہے وہ تحریر نہ ہو؟ تو یہ غربی نظریہ کہتا ہے کہ یہ اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح انہوں نے دوسری مثال دی ڈبے کی۔ ایک ڈبہ ہوتا ہے، آپ اس کے اندر جو مرضی جا کے ڈالیں، وہ ڈل سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں معاشرے کے سامنے ایک فرد ڈبے کی مانند ہے، وہ معاشرہ اس کے اندر اچھی چیزیں ڈبے میں ڈال دے، بری چیزیں ڈال دے، اسے کوئی اختیار اور آزادی حاصل نہیں۔ تیسری مثال انہوں نے حمام اور پہاڑوں کی دی۔ آپ پہاڑوں کی وادیوں میں کبھی جائیں، ادھر آپ جو بولیں گے وہی سنائی دے گا یا نہیں؟ کیونکہ خالی ایک جگہ ہے، صحیح؟ تو آپ حمام آج کل تو چھوٹے سے ہوتے ہیں، اس ٹائم ممکن ہے کہ گونجتی ہو آواز، جو پرانے دور کے تھے تو آواز گونجتی ہے، آپ جو آواز اس میں پھینکیں گے وہی لوٹ کے آئے گی۔ واہ کہیں تو واہ آئے گی، وو کہیں تو وو آئے گی، ہاں کہیں تو ہاں آئے گی۔ آپ ہو کہیں اور وہاں سے تو آ جائے، یہ تو نہیں ہوتا، آپ یہ آزما کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خالی وادیوں کی طرح ہے انسان معاشرے کے سامنے، معاشرے نے اس کے اندر پھینکنا ہے اور اس نے یوں قبول کر لینا ہے، یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ شہید کہتے ہیں کہ یہ بات فطرت کے نظریے کے تحت درست نہیں ہے۔ فطرت کے یہاں پہ میں صرف لغوی معنی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ اس حد تک یہ بات درست ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ سے آئے تو تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن فعلاً علم نہیں رکھتے تھے۔ قوت علم تو موجود تھی، قوت تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی تھی جسے تم نے فعلی بنانا ہے۔ اب یہاں سے پھر ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے، اس میں فلسفی طور پہ چند اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں، لیکن اوورآل اس کا جو مضمون ہے وہ آسان ہی ہے، بہت زیادہ دشوار نہیں ہے۔
لیکن اس جگہ فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ فطرت کلمہ وہ فیلسوفوں سے نہیں آیا، وہ اہل منطق سے نہیں آیا، فطرت کا کلمہ قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے آیا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی یہ فطرت ہے جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ کلمہ فطرت قرآن میں آیا ہے، یا اسی طریقے سے روایت میں آیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے، وہ فطرت اسلام کے اوپر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے والدین الا ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، مگر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج کل مذاہب زیادہ ہو گئے ہیں اور فرقے زیادہ ہو گئے ہیں، سنی بنا دیتے ہیں، مثلا کہ شیعہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہر بندہ کیا ہے، پیدا کس کے اوپر ہوا ہے کہ یولد علی فطرت الاسلام ہے، وہ فطرت اسلام کے اوپر خلق ہوا ہے۔ اس لیے یہ فطرت آپ نے آیت سے بھی کلمہ دیکھ لیا اور روایت سے بھی دیکھ لی۔ فطرت آغاز سے ہم اسے دیکھیں کہ یہ فعلتن کے وزن کے اوپر ہے۔ جلسہ ہوتا ہے وہ بیٹھا تھا، جالسن ہوتا ہے بیٹھنے والا، اور جلستن کی نوع بیٹھنے کو، بیٹھنے کا عمل ہم سب انجام دیتے ہیں، کوئی مختلف حالتوں میں، کوئی تشہد کی طرح 2 زانو بیٹھتا ہے، کوئی 4 زانو بیٹھتا ہے، کوئی مثلا غلامانہ انداز میں بیٹھتا ہے، مختلف انداز ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بیٹھا تو اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بھی انداز ہو، صرف آپ نے عمل بیٹھنے کے عمل کو بیان کیا نا، جلوس کو بیان کیا۔ لیکن اگر آپ انداز عمل بھی ساتھ اس کے بیان کرنا چاہیں تو فعلتن کا وزن میں اس مادے کو لے آئیں گے، جیم لام سین، اس کو کس کے وزن میں لے آئیں گے، ڈھال دیں گے اس کے مادے کے اندر۔ کوئی بھی مثلا آپ نے لکھنے کا ہے، لکھنے کا عمل اگر بیان کرنا ہو تو آپ کہیں گے کاتبن، کتبہ، یکتبو۔ اب بعض کی اچھائی ہوتی ہے لکھنے کی، بڑی خوبصورت انداز ہے، بعض کا رسم الخط اچھا نہیں ہے، لکھا تو دونوں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں لکھنے کا انداز بیان کرتے ہیں تو فعلتن کے وزن پہ اسے لے آئیں گے۔ قاری بھی اسی طرح سے ہے، صحیح ہے، اور قراءتن بھی اسی طریقے سے ہے، انداز کو بیان کرتا ہے بالفاظ دیگر۔ اگر آپ فعلتن کے علاوہ مصدر کو استعمال کریں، جلوس ہے، کتابت ہے، یا نصرت ہے، یا اسی طرح سے دیگر ہمارے پاس مصادر ہیں، تو یہ مصادر کی دلالت مطلقاً فعل کے اوپر ہے، صحیح، انداز پہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ فعلتن کا وزن استعمال کرتے ہیں تو یہ جم ہے، ادھر عمل بھی بیان کیا جا رہا ہے اور انداز عمل بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی کو سیرت بھی اسی لیے کہتے ہیں، سیرت سارا یسیر ہوتا ہے چلنا، یہ عمل ہے، ہر کوئی انداز اپنے یعنی زندگی بسر کرنے کے طریقے رکھتا ہی ہے، لیکن سیرت کب کہلائے گا جب انداز عمل بھی بیان کیا جائے، صرف یہ نہ بیان کیا جائے رسول اللہ نے تناول فرمایا، یہ بھی بیان کیا جائے کیسے تناول فرمایا، یہ نہ بیان کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، یہ بھی بیان کیا جائے کہ انداز چلنا کیسے تھا۔ اسی طرح سے فطرتن ہے، اس میں بھی 2 معنی موجود ہیں۔ جب آپ فطرت کہیں گے چونکہ فعلتن کے وزن پہ ہے، اس میں 2 چیزیں آ جائیں گی، ایک اصل معنی ہے اور ایک انداز ہے اس کا۔ اچھا، اصل معنی اس کا کیا ہے؟ لغت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا معنی ہے خلق کرنا، ابداع کرنا، ایجاد کرنا، لیکن حیت کے ہمراہ، انداز، ایک خاص انداز میں، دونوں آپ نے معنی کو جوڑنا ہے، یہ آپ نے خود غور و فکر کرنی ہے آپ اس لفظ کو، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فطرت میں اس کو یہ والا اشارہ بھی کیا فعلتن کے، لیکن انہوں نے لغوی معنی پہ زیادہ ادھر بیان کیا۔ مثلا ابن عباس کا انہوں نے ایک ذکر کیا، بات ذکر کی اپنے جناب عبداللہ ابن عباس کی، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو فطر کرنے والا یا خلق کرنے والا۔ کہتے ہیں مجھے فاطر کا مطلب صحیح طرح نہیں سمجھ آتا تھا، تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو 2 اعرابی بدو دیکھے، وہ ایک کنویں کے اوپر لڑ رہے تھے، ایک کہتا ہے کہ انا فطرتو، دوسرا کہتا ہے کہ انا فطرتو، کہتے ہیں تب میں یہ سمجھ گیا کہ اس سے مراد ہے اس خاص انداز میں بنانا۔ ایک کہتا تھا میں نے اس خاص انداز میں اس کنویں کو وجود دیا اور بنایا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں میں نے بنایا ہے۔ اب انسان مخلوق کے اعتبار سے سب اللہ کی خلقت ہے، کیڑے مکوڑے، جانور،
حیوانات، حشرات، فرشتے، بہت ہی مخلوق ہیں، ہمارے تو علم ہی نہیں ہے کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی۔ ان مخلوقات میں سب کے انداز الگ الگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی جو بندر ہے آپ اس کو جتنا بھی مرتب منظم کر لیں وہ ہے بندر ہی اندر سے، اس کی حیت تبدیل نہیں ہوگی، حیت حیوانی اسی طرح سے رہے گی۔ لیکن دیگر مخلوقات کی حیتوں کو، جس حیت کے اوپر وہ خلق کیے گئے ہیں، اس کو فطرت نہیں کہتے، فقط انسان کے لیے بالخصوص فطرت لفظ استعمال ہوا ہے۔ فطرہ کا مادہ استعمال ہوا ہے، فاطر السماوات والارض۔ بالفاظ دیگر فطرت کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن جب انسان خلق ہوا تو ایک خاص حیت میں خلق ہوا، ایک خاص انداز میں خلق ہوا، ایک خاص اس کا ڈھانچہ اور سٹرکچر ہے۔ اس سٹرکچر میں وہ ہمیشہ ڈھلا رہے گا، اس سٹرکچر کے ساتھ اور ہمراہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا اس سٹرکچر سے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تھوڑا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ ہر انسان دنیا کا وہ اس خاص سٹرکچر میں تکوینی طور پہ، وجودی طور پہ، خلقت کے اندر ہی ڈھلا ہوا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ علی الاسلام، تو اس کا سٹرکچر اسلام کے اوپر اللہ نے خلق کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فاسد، سٹرکچر کو فاسد کر کے کسی اور طرف چلا جائے، یہ الگ بات ہے۔ لہذا فطرتن ایک خاص انداز میں وہ تشکیل پایا ہوا ہے، لیکن بالقوہ تشکیل پایا ہوا ہے۔ اسے فعلی طور پہ آپ نے، مثلا آپ بیج سے، ایک جو بیج ہے، آپ اس بیج سے انسان نہیں نکال سکتے، ہاں اس سے آپ طرح طرح کے پھل بوٹے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سٹرکچر کا تقاضا ہی ہے کہ اس سے بس یہ والی انواع نکلیں۔ اسی طریقے سے آپ ہے حیوانات عقل نہیں رکھتے، آپ جتنے بھی لے آئیں حیوانات، ان کا سٹرکچر ہی ایسا بنا ہوا ہے صرف حیوانی امور ہی نکلیں۔ انسان کا ایک سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر سے بس انسانی انواع ہی نکلیں گی، انسانی انداز ہی نکلیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہم درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔